الرحیم بات کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ بابا جی عنیس صاحب، مرزا عنیس صاحب، یہ ہمارے سماجی ورکر ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں۔ بابا جی تسی زندگی دیاں 86 بہاراں ویکھ چکے جی، تہاڈی صحت دا راز کی؟ تسی خوش رہندے جی؟ ہر ٹائم بچے پھرتے جی، جواناں نالوں زیادہ تہاڈی صحت ہے ماشاءاللہ، قابل اللہ نظر بد تو بچائے جی۔ اپنی صحت دا تے اس خوشی دا راز کی؟ ایک خوشی کا راز ہے کہ لڑائی جھگڑا جی آدمی ذہن صاف ہو جائے گا تو وہ سب خوش معاشرہ ہے۔ جو آدمی گم سو رہتا اس کا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جی جی میرا صحت کا، مجھے کئی آدمی پوچھتے ہیں تمہارا صحت کا راز کیا؟ میں کہتا ہوں جھگڑا، لڑائی جھگڑا میرے صحت کا راز ہے۔ ہر آدمی سے پڑھنا لینا جھگڑا کرنا میرا صحت کا راز ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو غلط بات ہے اس کے لیے لڑنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، اور حق کی بات کرنی چاہیے۔ حق کی بات جو ہے، حق کی بات پر اگر کوئی قاتل ہوتا ہے تو ہونے دو، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا مردوں کی خاطر تھا، ایمان کی خاطر؟ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کسی کو قربانی دینے کے لائق نہیں ہے۔ قربانی دے، ہماری قربانی لگے بھی ہے کیونکہ ہمارا جسم سارا سود کے پیسوں سے بھرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی منظور نہیں کرے گا۔ اچھا بابا جی ماشاءاللہ، آپ ہمیں آپ سے مل کر ایک انسپریشن ملتی ہے، ہم بھی خوش ہوں اسی طرح۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں 77 سال کے لیے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک بے ہنگم شور ہے، پاں پاں پاں، اس کا کیا سسٹم کیا ہے؟ اس سے کیسے سدے باب ہوگا؟ اس کا سدے باب یہ حکومت کا اثر کیا، کیوں نہیں اس کو بند کر؟ میں نے پروگرام لکھا تھا جی جی میرا کہ کیا جشن آزادی منانا زندہ قوموں کا حق ہے، لیکن طریقے سے ان میتوں کو بھی یاد رکھو جو 9 مئی کو شہید ہو گیا، ان کو بھی یاد رکھو۔ سن 1947 کو جو عورتوں کا حال ہے ان کو بھی یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ ہمیں آپ آئیے کرے چکرے چلا رہے ہیں، اس سے قومی آزادی نہیں ہوتی ہے، اس سے تو ہم غلام ہو گئے۔ میں اندر معصور ہو گیا ہوں کیونکہ ایک دن نکالوں گا، اس لیے کہ چلو قید ہی صحیح۔ جیل میں اگر قید بھی ہو جائے تو اس میں بھی یہ راز نہیں، یہ شور شرابہ اتنا جیل میں بھی نہیں، حالانکہ جیل سب سے سخت ہے، لیکن باہر آزادی جو جسے ہم آزادی کہتے ہیں یہ جیل سے بدتر ہے۔ اچھا یہ بابا جی ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر سے بھی مل چکے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ ان کی ملاقات کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کیا پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کے کیا کیا؟ انہوں نے ایٹم بم بنا کے اس ملک کو یہاں تک کھڑا کر دیا کہ دشمن اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیتا۔ کیوں کہ ہمارے پاس ایٹم ہے، خواہ چلائے یا نہ چلائے۔ ایک آدمی اسلحہ نکال کر اس کے پاس پسٹل ہے، فائر نکال دے گا تو اس کی طرف آدمی منہ کا اٹھا کر نہیں دے گا۔ ہماری طرف اسی طرح دنیا ہے۔ دنیا کس کس کا نام لوں؟ ایک آدمی ہے وہ 10 سال ویتنام میں جنگ لڑ کے آیا، کیا ہوا؟ 5 سال عراق میں جنگ کیا ہوا؟ افغانستان میں اس نے جنگ کیا، ہار کھا کے گیا، لیکن وہ خود نہیں لڑ سکتا، دوسرے کو لڑا سکتا، خود اس کو وہ گزر آ گئے۔ جی جی آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کی طرح جی جی ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اس کا کوئی واقعہ سنائیں۔ نہیں بس ملاقات ہوئی، السلام علیکم، یہ الیکشن کے بارے میں یہاں آئے تھے۔ جی جی ہم ہی ڈول کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ۔ آپ کی کون کون سی تنظیموں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے؟ میری وکیل برادری کے ساتھ بھی ہے۔ جی جی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر برادری کے ساتھ، میری قومی تعلیم اتحاد کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میں کہیں بھی جاتا ہوں کہ مطلب زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس یہ فارم لے کر، لیکن میرا فارم پڑھتے نہیں کہ یہ غلط آدمی کی سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہاں 50 لاکھ کی جائیداد ہوتی ہے اور خدا کے لیے بھیک مانگو۔ جی جی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں نے جب سے پاکستان بنا، بہت برے وقت آئے، بہت برے وقت آئے دیکھیے، لیکن ہاتھ بڑھا کر یہ نہیں خدا کے واسطے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رات بھوک کاٹ لیا لیکن بھیک نہیں۔ ہم بھیک مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے بھیک مانگتے ہیں، ہر طریقے سے ہم عادی ہو چکے ہیں بھیک مانگنے۔
اچھا بابا جی، یہ جو امداد کے نام پہ ہمیں جب باہر سے پیسہ ملتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا ہم اپنا ملک گروی رکھ رہے ہیں؟ نہیں، مقصد یہ ہے، یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اگر این جی او کے پاس آتا ہے تو کیا کافر کا پیسہ نہیں آتا؟ جی جی کیا وہ جائز ہے؟ میں نہیں اس کو جائز سمجھا۔ جی جی کیا ہم جو ایزی ہے، ایزی نے سب سے زیادہ پیسہ لیا، سب کچھ بنایا، لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میرے لیے وہ جائز نہیں۔ کیوں کہ جو گند ہے، بارش کے پانی میں آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جی جی بارش کا پانی نالے میں بہ رہا ہے، اس کے ساتھ وضو کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی جی پانی صاف لیں گے تو نماز۔ سب سے عمدہ چیز اور پاک چیز ہے پانی، جی جی جو ناپاک چیز کو پاک کرتی ہے، لیکن یہ اپنے اندر گندی چیز نہیں رہنے دے سب، مردے کو تصور نہیں کرتا یہ۔ جی جی ہاں جی۔ بہت شکریہ بابا جی، سلامت رہیں تا قیامت رہیں، شکریہ۔